मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, लोगों के वाक़यात दरूद इब्राहिमी से रिलेटेड। जो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ऊपर ये भी खोल देते हैं कि उनके साथ होने वाले हालात हो क्यों रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी ऐसा ही वाक़या हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो एक बहन माशाल्लाह से 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं। उनकी जर्नी तकरीबन कुछ ही साल पहले शुरू हुई और उन्होंने कहा कि बल्कि शायद 1 साल भी प्रॉपर उनका नहीं हुआ। बात ये थी कि वो हमेशा कहती थी कि फ़लाँ इंसान से मैंने इतनी तकलीफ़ इतने वक्त तक क्यों काटी, उन लोगों ने या किसी इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ़ इतने लिमिटेड टाइम या इतने बड़े टाइम तक क्यों दी, क्या वजह थी, क्या अल्लाह ताला मुझे किसी मुश्किल से गुजरवाना चाहते थे ताकि क्या मेरी सज़ा थी, क्या थी। तो कहती हैं कि जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दरूद इब्राहिमी पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो तकलीफ़ें थी, ये जो इंसान हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमें सबक सिखा के चले जाते हैं या जो हमें तकलीफ़ देते हैं या कभी कभी हमें हमारे अपने घर वालों की बात बुरी लग जाती है, फ़लाँ इंसान हमें देख के चला जाता है, नज़र लग जाती है, कुछ भी जो हमें बुरा लगता है, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, ये सारी चीज़ें एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्लान के तहत होती हैं, आपको किसी पॉइंट तक लेके जाने के लिए। कभी आपके अमाल में इजाफे के लिए होती हैं, कभी आपकी दुनियावी तकलीफ़ें हटाने के लिए होती हैं। आप सोचें ना कि इस टाइम बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास शायद बहुत सारी आसाइशें होंगी, बहुत सारा मालो दौलत होगा, लेकिन आप उनकी जगह पे क्यों नहीं हैं या वो आपकी जगह पे क्यों नहीं है। अगर किसी बहन के ससुराल वाले बहुत उनकी ज़िंदगी अजीरन करके रखा हुआ है तो फ़लाँ की ज़िंदगी में ससुराल वाले क्यों नहीं हैं। बहुत सारी लड़कियां माशाल्लाह शादी होकर जाती हैं तो उनको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जो उन्हें बेटी बना के रखते हैं। हालांकि बेटी जो आपके असल माँ बाप हैं वही उन्हीं की आप बेटी हैं, लेकिन वो इंसानियत का सलूक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्यों फ़ेस करनी पड़ती हैं या हमें नहीं फ़ेस करनी पड़ती। जैसे आज अगर हम देखा जाए तो फ़लस्तीन में बहुत सारे लोग स्टारवेशन से और पता नहीं किन किन चीज़ों से जो है उनकी लाइफ गुजर रही है, अस्तग़फिरुल्लाह, अपने प्यारों को खो रहे हैं। तो वो सब जो चीज़ है वो अल्लाह माफ़ करे हमारे साथ अभी क्यों नहीं है। तो ये बातें अंडरस्टैंड करना उनको इस बात तक लेके गया कि ज़िंदगी में आने वाला हर इवेंट जो है वो आपको कुछ सिखा के जाता है। अगर आपकी गलती है तो आपको आपके करतूतों की एक तो सज़ा मिलती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने बेरहम नहीं है कि वो हमें सज़ा दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि मैं तो गुनाह माफ़ कर देता हूँ। और अब अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ। तो जैसे मैं आपको बार बार कहती रहती हूँ कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, यहाँ पर राज खुलेंगे, आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, आपकी हर इंसान के अकॉर्डिंग ये चीज़ चलेगी। देखिए, अगर मैं आप लोगों के सामने एक फ़्रूट की बास्केट रख दूं और उसमें ढेर सारे फ्रूट्स हों तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही फ्रूट को पढ़ें। हर इंसान अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक जो उसको अच्छा लगेगा वो लेना पसंद करेगा, या लिमिटेड अगर ऑप्शंस हैं तो जो बच जाएगा हो सकता है कोई वो लेना चाहे। बताने की बात यह है कि ये सब जो हो रहा है हर इंसान के अकॉर्डिंग अलग अलग दरूद इब्राहिमी के राज़ो न्याज़ खुलते हैं, उसके ऊपर फजलो करम होता है। ठीक है, अब ज़ाहिर है एक इंसान अगर ड्राइवर है वो चाहता है कि मेरे लिए आसानी हो, तो उसकी आसानी डिफरेंट होगी। पहले वो ड्राइवर के तबके से गाड़ी का शोरूम ख़रीदेगा, ठीक है, जबकि एक इंसान जिसका शोरूम है ऑलरेडी, अब वो दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू हुआ है तो उसका एक और मामला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि गाड़ी का शोरूम जिसको हम समझ रहे हैं वो हमारे रूहानियत के राज़ इतने खुल जाते हैं कि फिर हमें दुनिया की तलब नहीं रहती। एक बहन कहती हैं कि उन्होंने ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा देखा और ऐसा लगा जैसे कि वो किसी इंसान को जन्नत में देख रही हो और उनको वो जोड़ा देखते हुए देखा हो। तो आप सोचें, वो कहती हैं कि अगर मेरी कुछ दुनिया की मजबूरियां ना होती, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, तो शायद मुझे दुनिया की फिर कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनकी ज़रूरियात को सिर्फ मद्देनज़र रखते हुए मुझे है कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स कुछ अचीव हो जाएं। लेकिन कहती हैं कि अगर ये सब ना हो ज़रूरियात, यानी लोगों की, अपने लिए नहीं वो कह रही हैं, लोगों के लिए ज़्यादा कह रही हैं, तो कहती हैं कि यकीन करो कि मैं दुनिया की तलब रखूँ ही ना इतनी सी भी, कि जो मैंने वो जोड़ा देख लिया। तो आपके साथ मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि आपको फिर पता लगता है। अच्छा, वापस आते हैं उन्हीं के वाक़े की तरफ। तो कहती हैं कि मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे साथ ही क्यों। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया था कि हमने अंबिया कराम के दुश्मन बनाए, हमने जो है वो ऐसे लोग बनाए जो कि उनको ईज़ा देते थे और उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करते थे। हम चाहते तो सारे जितने भी लोग हैं रोए ज़मीन पे वो सारे ईमान ले आते। सब कुरान में लिखा हुआ है तरफ से, अस्तग़फिरुल्लाह, कुछ नहीं कह रही। तो अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते थे, बट स्टिल एक स्ट्रैटेजी के तहत एक चीज़ हो रही है ना, अल्लाह ताला ने कर रहे हैं।
تو آپ کی ہی لائف میں کیوں سب ہوا؟ جب آپ یہ دو آیتیں سمجھ لیتے ہیں نا کہ دشمن بنائے گئے، اللہ نے کہا ہم نے بنائے دشمن، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ بن گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بنائے دشمن. پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم چاہتے تو سب ایمان لے آتے جتنے روئے زمین پر ہیں، ہم چاہتے ہیں تو ہدایت دیتے ہیں. اسی لیے میری ویڈیوز جس تک بھی پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان کو ہدایت ملتی ہے. یہ جو اکثر لوگ مجھے کامنٹس میں تھینک یو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کا نصیب ہے، میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھا ہے درود ابراہیمی پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھنا ہے پڑھنا، تو یہ آپ پر کرم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. میرا ویڈیو بنانا بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور بھی بنا سکتا تھا. بہت سارے لوگ درود پہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کسی اور چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ سب ہماری ہی لائف میں کیوں ہو رہا ہے؟ اب پہلے ہم نیگیٹو اسپیکٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ نیگیٹو اسپیکٹ جتنے بھی ہماری زندگی میں آتے ہیں، بری چیزیں یعنی کہ آتی ہیں کہ فلاں انسان کی نظر لگی. بعض اوقات ہم بہت سارے لوگوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور انویزیبل ہو کے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ بغیر ان کے ہم پہ نظر ہی نہیں پڑتی، ہوتا نا ایسے. تو فلاں کی نظر ہم پہ پڑی، ہمیں نظر لگی. یہ سارے جو ایونٹس ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ہو رہے ہیں. اب اس کے اندر سب سے بڑا چیز جو ہے ہمارے اعمال، ہمارے ذکر اذکار، ان سب چیزوں کا بھی بہت بڑا ایم ہے، بہت بڑا ان کے اندر ایک رول ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور ہم پہ کوئی فضل کرم نہیں ہو رہا، آپ کو کیا پتا ہوا آپ نے 2 قدم گھر سے باہر نکلنا تھا، استغفر اللہ، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا، اللہ نے بچا لیا آپ کو وہاں سے. تو درود پاک پڑھنے والا، ذکر اذکار کرنے والا، یہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی چیزیں، آپ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. میرا تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہم ایسے ہی بیٹھ کے ایسی دعائیں مانگیں جو ہمارے دماغ کے اکارڈنگ ہو ہی نہیں سکتی، اور وہی مانگتے رہیں، کیونکہ جب وہ دعائیں پوری نہیں ہوں گی، اگر ہمارا مائنڈ یہ کہتا ہے، تو قیامت والے دن ہمیں وہ اتنے ایسے ملیں گی کہ ہم کہیں گے یا اللہ آپ کوئی بھی دعا قبول نہ کرتے. 2 فیز ہیں لائف کے. تو نیگیٹو چیزیں جتنی بھی ہماری لائف میں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں اگر فرض کریں، یہاں سے اگزامپل لیتے ہیں، کوئی انسان آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اور آپ نے اس پہ صبر کیا ہے، آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے. تو بہن کہتی ہیں میں نے بھی نوٹ کیا کہ جن لوگوں نے مجھے صبر کے گھونٹ پلائے، اور صبر کے گھونٹ ان لوگوں نے نہیں پلائی، اللہ کی توفیق تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میری ہی طرف سے تم پہ صبر ہوتا ہے. یعنی ہم ہی تمہیں صبر کی توفیق بھی تو ہم ہی دیتے ہیں. تمہیں میں مفہوم بھی ساتھ ساتھ کہہ رہی ہوں کیونکہ کاکی کی کوئی غلطی نہ ہو جائے، لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ صبر بھی تو تمہارا، صبر بھی تو ہماری توفیق سے ہی ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاطب کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن سارے جہانوں کے لیے ہے. تو اگر آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ صبر کر رہے ہیں اگر اس ٹائم، تو آپ کا صبر اللہ کی طرف سے ہے. اٹس ناٹ جسٹ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ٹائم گزر گیا، اب یہ آیت پھر بھی آپ کو کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ اور آج کے دور میں قرآن تو سارے جہانوں کے لیے. تو جب وہ کہتی ہیں میں نے صبر کیا، مجھے اللہ نے اس کا بہترین اجر دیا، کبھی فائنینشیل حالات کے اکارڈنگ، کبھی کسی اور چیز کے اکارڈنگ، کبھی صحت کے لحاظ سے. تو صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، کبھی بھی نہیں جاتا رہے گا. تو جو چیزیں آپ، اس سے دوسری چیز یہ نکلتی ہے کہ جو بھی چیز آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے وہ آپ کی زندگی میں کیوں ہو رہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو بہت نظر لگ رہی ہے تو آپ نے ذکر اذکار بڑھا دیں. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھا ہوتا ہے تو ہمیں نظر نہیں لگتی، اور سونے پہ سہاگا درود ابراہیم پڑھ کے استغفر اللہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو ہمیں کوئی نظر چھو ہی نہیں سکتی. ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کچھ ہوا کہ بہت ہی برے طریقے سے وہ کسی ایک روڈ پر جا رہی تھیں یا شاید دکان پر تھیں، کیا تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا بڑا برے طریقے سے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگا، جس طرح پتہ نہیں کیا ہو سکتا تھا اس ٹائم میرے ساتھ، لیکن میری زبان پہ استغفر اللہ تھا. تو بتانے کی بات آپ سب کے ساتھ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو تھوڑا پرکھیں کہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. اگر آپ کے اختیار میں جو کچھ ہے آپ وہ کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی اگر وہ ہو رہا ہے دین ٹرسٹ می آن دس، کہ پھر بھی وہ کچھ سمجھانے سکھانے کے لیے آپ کے لیے. اب میں یہاں پہ ایک اور چیز نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس بارے میں بناؤں گی. خیر ابھی یہاں پر ایک اور، کیونکہ وہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کے لیے ایک سیپریٹ بات ہے. ابھی جو میں بات سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں ہونے والا کچھ بھی آپ کی ہی زندگی میں کیوں ہو رہا ہے، یہ بات انڈرسٹینڈ کریں. آپ اگر بیٹھے ہیں، گھر میں لائٹ چلی گئی ہے اور اس لائٹ سے آپ کو شدید گرمی لگ رہی، ایک دم دماغ جو ہے وہ تنگ آ گیا کہ کیا ہے لائٹ چلی گئی ہے، تھک گئی ہوں میں، یا یہ وہ گرمی سے بھر گئی ہوں، پسینہ مجھے خوب آ رہا ہے، میری طبیعت جھنجھلا رہی، کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ؟ انڈرسٹینڈ دس. یہ ہر کہتے ہیں نا کہ ہر ہونے والی چیز دیکھیں کوئی رائے گاہ نہیں ہے، اور کچھ بھی آپ کی لائف میں ہو رہا ہے اس کو پرکھیں. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ذکر اذکار نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے
اپنے حالات دیکھیں. ایک بہن کہتی ہیں کہ جب ان کی نماز قضا ہوتی ہے یا خدا نخواستہ نماز پڑھنے میں ایک دم سے ٹائم نکل رہا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں نوٹ کرتی ہیں کہ ایسا کیا کام ہوا. اس میں پھر چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بدسلوکی، اور ہم اس کو ایزی لے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری اولاد ہے کوئی بات نہیں. دس از ناٹ ٹرو. آپ اپنی اولاد کے بارے میں آپ کو چینج ہونا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ میں پرفیکٹ ہوں، لیکن ہر انسان کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، مجھے بھی ملا کے، کہ آپ کے پاس دی ہوئی نعمت ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، وٹس ایور ہے، آپ کے پاس یہ ٹکٹ، یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے اکارڈنگ ٹریٹ کریں. آپ کو ان کو اللہ کے اکارڈنگ ٹریٹ کرنا ہے. اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑا بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن انڈرسٹینڈ ہو جائے گی یہ چیز. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے ہی گزارش کروں گی، آپ کے اوپر جو بھی پرابلم مشکل آئی ہے اس کے اوپر وہ سب کریں جو آپ کے اختیار میں ہے. جیسے اگر کسی کے اوپر خدا نخواستہ کوئی معاملہ پریشانی ہے، وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، کچھ بھی جو آپ کر رہے ہیں کریں. اور پھر بھی اگر آپ کو اس کے اوپر صبر کرنا پڑا، وہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ، درود ابراہیم پڑھنے والوں کو صبر نہیں کرنا پڑتا، لیکن پھر بھی وہ حالات چینج نہیں ہو رہے فار ایگزامپل، تو یہ جان لیں کہ اس کا اجر مل رہا ہے آپ کو. اجر تو سٹارٹ سے ہی مل رہا نا، جب سے آپ نے اس حالات کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ ہی لیا ہے. وہ بھی تو گھبراہٹ ہوتی ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسے کوئی ٹینشن پریشانی بھی آتی ہے نا، اس کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ پھر ہم تو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں. تو بتانے کی بات یہ ہے، درود ابراہیمی پڑھیں، آپ پہ راز کھلیں گے آپ کی اپنی زندگی کے اکارڈنگ، اور وہ ایٹ دا اینڈ ایک ہی اسپیکٹ میں ملیں گے، اللہ سے جڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آپ پہ آپ کی زندگی کے راز کھلیں گے، آپ کے لیے آسانیوں کے راستے کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلی ویڈیو بناؤں گی، آپ لوگوں کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھنے کی صحیح تلفظ کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے جو چھپے ہوئے راز ہیں، بلکہ قرآن کا حقیقی علم، کل کا علم ہمیں عطا فرمائیں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیں. آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.